ہم نے اپنے دماغ کو تباہ کر دیا ہے، وہ زندگی میں کہیں پر بھی کبھی بھی فوکس نہیں کر پائے گا۔ اور اسی نسل میں سے جب دنیا کو قیادت ملے گی، اسی نسل میں سے مستقبل میں حکمران اور جو سربراہان مملکت بیٹھے ہوں گے، تو سوچیں وہ کیا کریں گے آخر دنیا کا، کہ مسائل کو کنسنٹریشنز کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، ڈیپ فوکسڈ تھنکنگ کے ساتھ کبھی سن ہی نہیں پائیں گے۔ تو اس کا حل کیا دیں گے جب اس نسل میں سے قیادت نکلے گی؟ تو اسکرین نہ صرف انسان کے اور بچوں کے ذہن کے ساتھ کھیلتی ہے، بلکہ ان کو سماجی طور پہ تنہا بھی کر رہی ہے۔ یہ بھی سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے والدین، بہن بھائی، بچے اپنے اپنے کمروں میں اپنی اپنی اسکرینز اور ٹیبلٹس پہ مصروف ہیں۔ دوست بھی 4 جگہ پر جمع ہو جائیں تو ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنا ہنس رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، ہم اس سے نکل بھی سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے کمفرٹ زون میں ہے۔ اور در حقیقت یہ بچے ریئل ورلڈ کی بجائے ورچوئل ورلڈ میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ریئل ٹائم ایموشنز نہیں ہیں، ریئل ٹائم ایکسپریشنز نہیں ہیں، ریئل ٹائم سچویشنز نہیں ہیں۔ سچویشن ٹف ہو جائے تو گیم چھوڑ سکتے ہیں، یعنی اگر آؤٹ آف کنٹرول سچویشن ہو جائے تو ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ایگزٹ کر لو، کیونکہ گیم کی دنیا ہی یہی ہے۔ لیکن حقیقی دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہوتا، آپ کو سچویشن سے ڈیل کرنا ہے اور اس کو کسی کروٹ بٹھانا ہے۔ لیکن کیونکہ ایک ورچوئل ورلڈ کے وہ عادی بن جاتے ہیں، ان کے لیے اب یہی حل ہوتا ہے کہ یا مرضی کے مطابق گیم چلتی رہے یا چھوڑ دو گیم۔ تو جو تحمل ہے، برداشت ہے، پیشنس ہے، ہم نے وہ لے لی ہے ان سے۔ پھر حقیقی رشتے، حقیقی رشتوں کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، ان کا تصور بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا۔ نہ صرف یہ، آج سائنٹیفک فیکٹس ہمیں بتاتے ہیں ہر تیسرا، چوتھا، 5واں بچہ آج ADHD کا شکار ہے، یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، ADHD۔ اسی طرح آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، آٹزم کا شکار ہے، اور اسی طرح OCD کا شکار ہے، اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ماہرین کے مطابق، یعنی ایک کینیڈین یونیورسٹی ہے البرٹا یونیورسٹی، اس نے تحقیق کی، اس نے بچوں کے 2 گروپس بنائے۔ ایک گروپ سے 5 دن تک تمام گیجٹس اور ٹیبلٹس واپس لے لیے، اور دوسرے گروپ کے پاس رہنے دیے، اور اس کے بعد تمام مورل ایجوکیشن سے بمبارڈمنٹ کی دونوں گروپس کے اوپر۔ تو جس سے گیجٹس واپس لے کر مورل ایٹیکیٹس ان کو ایجوکیٹ کیے، ان کے اندر بہت تیزی سے تبدیلی آئی اس گروپ کے مقابلے میں کہ جس سے گیجٹس واپس نہیں لیے تھے۔ اور پھر وہ جو ٹریننگ تھی وہ ٹوورڈز ریلیشن شپس تھی، ریلیشن شپ ٹوورڈز پیرنٹس، ریلیشن شپ ٹوورڈز سبلنگس، ریلیشن شپ ٹوورڈز فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز۔ تو وہ گیجٹس کے بغیر انہوں نے ان رشتوں کو بہتر کیا اور مستحکم کیا ان کے مقابلے میں کہ جن کے ہاتھ میں گیجٹس تھے۔ اور پھر ایک اور تحقیق انہوں نے کی جس کے مطابق بتایا کہ وہ بچے کہ جن کو 5 سال کی عمر سے پہلے ٹیبلٹس، اسکرین اور گیجٹس پر لگا دیا جاتا ہے، ان میں ADHD بڑھنے کے 7 گنا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور جس بھی بچے کا دوسرے کے مقابلے میں ریلیٹیولی 30% اسکرین ٹائم زیادہ ہوگا، وہ ADHD کا پیشنٹ بننے کا زیادہ اس میں چانسز ہے۔ اسکرین ٹائم یقیناً جینیٹک آٹزم کو تو پروموٹ نہیں کرتا، وہ جینیٹک عمل ہے، لیکن سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ورچوئل آٹزم کا شکار بچے بنتے ہیں بیکاز آف اسکرین ٹائم۔ اور 0 سے 3 ایئرز یعنی بچے کی ولادت سے 3 سال تک اگر بچوں کو اسکرین پر لگا دیا جائے تو آج سائنس کہتی ہے کہ ان میں اسپیچ ڈیلے،
جو بچے دیر سے اس وقت کلام کرتے ہیں اور والدین پریشان ہو کر علاج کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ اسکرین کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح 18 ماہ سے کم عمر کے بچوں کو کئی بار والدین اور والدائیں اپنی جان چھڑا کر اسکرین پر کوئی کارٹون، میوزک کچھ لگا کر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بچہ پریشان نہ کرے۔ اس کے نتیجے میں آج سائنس کہتی ہے کہ ان میں ADHD، آٹزم اور OCD جیسے مسائل اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بچہ جو 3 گھنٹے سے زائد اس عمر میں، خاص طور پر ٹین ایج تک پہنچنے سے پہلے، اگر وہ دن میں سپینڈ کرتا ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ 49% چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر اسپیچ ڈیلیز کے۔ اسی طرح UCLA ایک معروف بین الاقوامی ادارہ، ان کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جن بچوں کو اسکرین سے دور رکھا گیا ان بچوں نے فی الفور اپنے سماجی تعلقات کو امپروو کیا، کیونکہ پھر وہ کنیکٹ کرتے ہیں، بات ہے، مقابلہ۔ اسی طرح پاکستان میں KPK کی ایک یونیورسٹی ہے جس کو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اس نے کچھ اور اداروں کے تعاون سے ایک اور تحقیق کی، اور وہ تحقیق یہ تھی کہ خود ذہنی دباؤ اور ڈپریشنز کا شکار مائیں، ذہنی دباؤ اور ڈپریشنز کا شکار مائیں جو تنگ آ کر اپنی جان چھڑاتے ہوئے بچوں کو موبائل فون اور ٹیبلٹس دے دیتی ہیں تاکہ میں باقی کام گھر کے کرتی رہوں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بچے جو کمیونیکیشن گیپس کا شکار ہوتے ہیں، مکالمہ والدین کے درمیان ان کا بند ہو جاتا ہے، اور اس مرض کو ڈاکٹرز آج میٹرنل ڈس انگیجمنٹ کہتے ہیں، کیونکہ والد تو پہلے گھر سے باہر ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، ماں گھر پہ ہوتی ہے، اب وہ باقی سارے کاموں کے بوجھ تلے وہ جان چھڑا کر بچوں کو ٹیبلٹس پر لگا دیتی ہے کہ جاؤ کام مجھے کرنے دو۔ نتیجتاً وہ پھر بچوں کے اور ماں کے درمیان، جو کہ پہلی گود اور انسٹیٹیوشن ہوتا ہے گھر میں، ماں کی گود، وہ ڈس انگیجمنٹ مکالمے کی اور کمیونیکیشن کی پیدا ہوتی ہے۔ نتیجتاً وہ بچے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے، خاموش رہتے ہیں، چڑچڑاپن کا شکار ہوتے ہیں، انگزائٹیز اور ڈپریشنز کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو ایسے رہنے دیا ہے۔ حاضرین محترم، جب انسان ان جدید چیلنجز سے گھبرا جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب ان کا کوئی حل نہ ہو پائے، ٹھیک اسی لمحے اللہ کا دین اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات رحمت بن کر ہمیں گھیر لیتے ہیں، ہمیں سلوشن دیتے ہیں۔ تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انہی تعلیمات کی طرف پھر سے لوٹیں اور ان سے راستہ لیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ تعلیمات جو 1400 سال پہلے ویلڈ تھیں اور سلوشن مہیا کرتی تھیں، وہ آج بھی کرتی ہیں، صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس میں سے آج بچوں کے ساتھ تربیت اور ڈیلنگ کے اندر سب سے پہلا گولڈن رول جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں ملا، وہ یہ ہے کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت اور زینت والا بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جائے اسے بدصورت اور عیبدار بنا دیتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو جو تربیت کا پہلا گولڈن پرنسپل ہے، یا اولاد اور والدین کے درمیان جو پہلا اصول ہے انٹریکشن کا، وہ نرمی اور شفقت ہے۔ اس کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی جوانی کے عالم میں آپ اظہار کرتے رہیں، مصروفیات کے بہانے کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، بڑھاپے میں وہی بچے آپ کے سامنے ہوں گے اور پریشان ہوں گے اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا اگر بچپن میں محبت کا دروازہ، شفقت کا اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کا دروازہ نہ کھولا۔ اولاد کی تربیت میں جو پہلی شرط میں نے عرض کیا، اصولی چیز، وہ شفقت اور محبت ہے، نرمی ہے۔ ہر چیز کو نرمی سے کریں۔ سختی سے کبھی بھی تربیت نہیں ہوتی۔ سختی سے اولاد باغی بنتی ہے،
محبت، شفقت اور نرمی سے اولاد آپ کی گرویدہ بن جاتی ہے، آپ سے پیار کرتی ہے، اور پیار سے جب بھی کوئی چیز سمجھائی جائے تو وہ دل میں اثر کرتی ہے۔ سختی سے آرڈر دے کر کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ کبھی شخصیت میں داخل نہیں ہوتی۔ اور یہ پیغام تمام اساتذہ اور مینجمنٹ کے لیے بھی ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی گھروں سے باہر اولاد کے لیے، بچوں کے لیے والدین کی طرح ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی اخلاقی چیز ان میں خیر کی بات، تربیت کی بات، محبت، نرمی، شفقت کے ساتھ اگر داخل کریں گے تو وہ ان کے اندر گھر کر جائے گی، اور اگر وہی چیز سختی سے ڈانٹ کے، بے عزت کر کے ان کو سکھانے کی کوشش کریں گے تو بچے اس عمل سے ساری زندگی نفرت کریں گے، کیونکہ جو عمل ان کی بے عزتی کی وجہ بنا وہ ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی کہ یہ عمل تو پھر بھی نہیں کروں گا۔